آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ مہینہ جو اس وقت شروع ہو کر تقریباً آدھا ہو چکا ہے اور آدھا باقی ہے، اس کو محرم الحرام کہتے ہیں۔ اس مہینے کی جو حرمت ہے، جو تعظیم ہے، جو احترام ہے، اس کا تعلق شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں، بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تو اس وقت بھی اس مہینے کا احترام تھا۔ اور یہ احترام کس نے بیان کیا ہے؟ یہ حسنین کریمین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام بیان کیا۔ اور اس کے احترام کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ پاک نے یوں حکم دیا ہے ہمیں کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ تو احترام کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو ظلم سے بچانا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ کسی کو کسی کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ کو اللہ کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح مسلمان جو ان کے حقوق ہیں ان کی حق تلفی کرنا، یہ ظلم۔ بڑے کا احترام نہ کرنا ظلم، چھوٹے سے پیار نہ کرنا ظلم، کسی کی حق تلفی کرنا کسی بھی انداز میں، یہ ظلم۔ اللہ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ محترم ساتھی، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ۔ اولاد بھی پیاری ہوتی ہے، اولاد کی اولاد اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھیلنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھا کے بوسے بھی لیتے تھے، ان کو گلے بھی لگاتے تھے، ان کو چومتے بھی تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جس طرح ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ پیار کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ پاک نے ان دونوں بچوں کو کیسے بنایا تھا؟ خود ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور سینہ مبارک کی مشابہت دیکھنی ہو تو میرے بیٹے حسن کو دیکھنا، ان کا چہرہ اور ان کا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے۔ اور اگر کسی نے سینے سے نیچے والا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا دیکھنا ہو تو میرے بیٹے حسین کو دیکھنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اگر اللہ چاہتا تو ساری شکل و صورت حضرت حسن کو دے دیتا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ چاہتا تو ساری شکل و صورت حضرت حسین رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ پاک نے کچھ شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن کو اور کچھ شکل و صورت حضرت حسین کو، یہ اللہ کی کیا تقسیم ہے۔ یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، آپ نے ان کی تربیت کی۔ اس تربیت کے حوالے سے صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت حسن جو بڑے تھے 1 سال اور حضرت حسین چھوٹے تھے، تو حضرت حسن کی تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھلائی، اور وہ دعا امت تک حضرت حسن کے واسطے سے ہی پہنچی، حضرت حسن کے واسطے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ یقین کریں اس دعا کے اندر جو عقیدے کی اصلاح ہے، بس انسان اس کو پڑھے اور غور و فکر کرے تو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کے عقیدے کی اصلاح کیسے کی، اور دعا بھی سکی۔ اور وہ دعا ہے جس کا تعلق وطر کے ساتھ، وطر کی دعا ہے، اس کو قنوت وطر بھی کہتے ہیں۔ اور وہ دعا یہ اللہم، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ یہ سمجھایا کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ اللہم، اے اللہ
اہدنی میری رہنمائی کر، فی من ہدیت ان میں جن کی تو نے رہنمائی، اللہ جن کی تو نے رہنمائی کی ہے مجھے بھی انہی میں بنا دے، میری بھی رہنمائی کر۔ ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا کون؟ اللہ۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے یہدی رحمن اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو دونوں کے لیے کی، دل سے کی، خلوص سے کی، صدق کے دل سے دعا کی تھی دونوں کے لیے۔ ایک کا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دوسرے کا نام عمر بن ہشام ابو جہل، دونوں کے لیے صدق کے دل سے دعا کی، لیکن اللہ نے ہدایت کس کو دی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انابت تھی اور ابو جہل کی انابت نہیں۔ تو اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اللہ مجھے عافیت عطا کر ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے عظیم نعمت وہ عافیت ہے، ایمان کے بعد جس کو اللہ عافیت ہے، دنیا کی زندگی میں سلامتی، برزخی زندگی میں سلامتی، اخروی زندگی میں سلامتی، صحت کے حوالے سے، ہر قسم کی بیماری سے تحفظ کے حوالے سے عافیت جس کو مل جائے گی عظیم نعمت ہے۔ وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، اللہ جن جن کے ساتھ تیری دوستی ہے مجھے بھی اپنا دوست بنا کے ان میں شامل کر۔ وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت، اللہ جو تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا، اس میں برکت۔ یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں، کثرت کا نام برکت نہیں ہے۔ جس کے پاس مال و متاع زیادہ ہو، مکان زیادہ ہو، گاڑیاں زیادہ ہوں، پیسہ زیادہ ہو، سونا چاندی زیادہ ہو اور آپ کہیں یہ برکت ہے، کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچنا کہ کثرت کا نام برکت ہے۔ اگر کثرت کا نام برکت ہے تو پھر قارون کے پاس سب سے زیادہ برکت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مال و متاع اس کے پاس۔ برکت کس چیز کا نام ہے؟ میں تین چار چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ برکت کس چیز۔ برکت اس بندے کے پاس ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل، اللہ کی پہچان، یہ برکت کی علامت۔ برکت کی علامت یہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی توفیق مل جائے، یہ برکت۔ برکت اس چیز کا نام ہے کسی بندے کو نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، یہ برکت ہے۔ کسی بندے کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق مل جائے، یہ برکت ہے۔ کسی بندے کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق مل جائے، یہ برکت ہے۔ کسی بندے کو ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق مل جائے، یہ کیا ہے؟ برکت۔ تو برکت اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے تو پھر اس کو نیکی کی، اور سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ برکت اس چیز کا نام ہے جس کو شکر کی توفیق، تھوڑا ہو اور کہے الحمدللہ، ہر حال میں کہے الحمدللہ، یہ برکت ہے۔ تو برکت کثرت کا نام نہیں ہے، برکت اس چیز کا نام ہے۔ تو بارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت، اللہ جو تیرے فیصلے ہیں اس میں کوئی فیصلہ ہمیں برا لگتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت کر۔ وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی صدیق، نہ کوئی شہید، نہ کوئی بڑا، کوئی بھی تیرے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فإنک تقضی ولا یقضی انہ لا یذل من والیت، اللہ جو تیرا دوست ہے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھ تیری دوستی ہے وہ ذلیل نہیں۔ ولا یعز من عادیت، اور اللہ جو تیرا دشمن ہے اس کی کوئی عزت نہیں۔ جو اللہ کا دشمن ہے ساری دنیا سے معزز سمجھے وہ معزز نہیں، وہ ذلیل ہے۔ اور جو اللہ کا دوست ہے جو کچھ کہنے والے کہتے رہیں وہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ معزز۔ انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ پھر آخر میں کہا تو بابرکت ہے اللہ، اے ہمارے رب، اور تو کیا ہے؟ بلند ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان اپنے لیے کیا مانگتا ہے اور عقیدے کی اصلاح کیا ہے، توحید کا درس کیسا ہے۔ جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جن کو یہ دعا آتی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور جن کو یہ دعا نہیں آتی وہ دعا یاد کریں۔ اللہم انا نستعینک، یہ بھی دعا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خاص طور پر اپنے نواسے کو سکھلائی ہے وہ یہ دعا ہے۔ اس لیے فطروں میں یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل قرآن و سنت کے مطابق بنائے۔ آمین۔ وأقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب